ہم اس مٹی کی قدر نہیں کر سکے جتنی کرنا چاہیے تھی۔ اب تک ہمیں تقریباً 30 رہنما آئے سربراہ ملک کے، ان میں سے ایک بھی اچھا ہوتا نا تو یہ ملک بہت اچھا ملک تھا۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں آخر میں کہہ دوں کہ فوج ضرورت ہے پاکستان کی، مگر بہت فوج ہے۔ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے اچھی چیز ہے خاموشی۔ چپ رہو، دیکھتے رہو، سنتے رہو۔ یہ واحد ملک ہے حکومت ناجائز ہے جی۔ اور بھٹو صاحب نے کہا کہ 2 وزیر اعظم ہوں گے، ادھر مجیب ہوگا، ادھر میں۔ ایک ملک کے 2 وزیر اعظم کیسے ہو سکتے؟ جب سے پاکستان بنا ہے جو بجٹ آتا ہے، ہر سال کا بجٹ جو ہے سب سے کم پیسے تعلیم اور صحت پہ رکھے۔ دنیا میں ہر ملک میں کا بجٹ جو ہے اس میں صحت اور تعلیم پہلے ہوتی ہے۔ پاکستان وجود میں آیا تو سرحد کے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ گورا تھا وہاں کا گورنر، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ملیں گے ہم، تو جنہوں نے ریفرینڈم کرا دیا۔ اب ظاہر ہے ریفرینڈم تو معلوم ہی ہوتا ہے کیا ہوگا، نتیجہ تو خود بتانا پڑتا ہے۔ تو جناح جیت گئے تو پھر عبدالقیوم خان کو بنا دیا چیف منسٹر وہاں کا۔ بلوچستان کے ساتھ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو 47 سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو سب سے اچھا صوبہ ہے ہمارا، نوجوان جو ہیں وہ اب نہیں رہے۔ اپنے آپ سے میں نے کہا کہ سچ لکھو اور سچ بولو۔ کیا آدمی سچ بول کے بھول جاتا ہے کیا بولا تھا؟ آپ جھوٹ بولیں گے تو مرتے دم تک آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس دن آپ نے کیا کہا تھا۔ آپ سچ بولیں اور بھول جائیں، سچ لکھیں اور بھول جائیں کیا لکھا آپ نے۔ تو جو کچھ میں نے لکھا سچ لکھا۔ اور پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ 68% نوجوان ہے، اور بدقسمت ہیں ہم لوگ، 24 کروڑ لوگ ہیں۔ اب تک ہمیں تقریباً 30 رہنما آئے سربراہ ملک کے، ان میں سے ایک بھی اچھا ہوتا نا تو یہ ملک بہت اچھا ملک تھا۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، مگر بدقسمت ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے جو بجٹ آتا ہے، ہر سال کا بجٹ جو ہے سب سے کم پیسے تعلیم اور صحت پہ رکھے۔ دنیا میں ہر ملک میں کا بجٹ جو ہے اس میں صحت اور تعلیم پہلے ہوتی ہے۔ یہاں سب سے کم پیسہ تعلیم پر اور صحت پر ہوتا ہے، تو کیا ترقی کریں گے؟ اب یہ جو کچھ امید ہے اس ملک کے رہے گا وہ نوجوانوں سے ہے۔ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت، مطلب مجھے خوش نصیب بھی ہیں کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا، میں کتاب خرید نہیں سکتا تھا۔ بچوں کے پاس ایک مشین ہے، ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اس پہ تمام چیزیں ان کو مل رہی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، جانتے بہت ہیں، مگر ایک بیسک تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تہذیب گھر سے آتی ہے، بچوں کی برائی نہیں کرتا، مگر ایک بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر ڈرائنگ روم میں ایک بیٹا لیٹا ہوا ہے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، کوئی بزرگ آ جائے تو وہ اٹھ کے ٹیلی فون لے کے چلا جائے گا، وہ بزرگ کو سلام علام نہیں کرے گا، باہر نکل جائے گا۔ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ 76 برس ہو گئے پاکستان میں، 77 ایئرس، اس میں 35 ایئرس آرمی کا رول رہا۔ جمہوریت چاہے کتنی ہی بری ہو، ماشاء اللہ سے اچھی ہوتی ہے۔ 35 ایئرس فوج نے رول کیا ہے، بلکہ اب بھی فوج ہی رول کر رہی ہے۔ یہ پارلیمنٹ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ملکوں میں، دنیا کے ہر ملک میں ناجائز اولاد تو سنتے ہیں کہ ہے، ناجائز حکومت کہیں نہیں ہے۔ یہ واحد ملک ہے حکومت ناجائز ہے۔ فارم 47 کی ہے، پاکستان بنا تھا بالکل، اور اس فارم 47 نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ جناح کے بارے میں ہمارے یہاں تو کتابیں اردو میں چھپتی ہیں،
باہر کی جو کتابیں ہیں جنہاں پر آؤٹ اسٹینڈنگ، ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگس اپنے کام میں، جس طریقے سے نہرو، پٹیل اور گاندھی سے لڑتے رہے، وہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان نہ بنے، ہندوستان میں وہ سب کچھ مل جائے مسلمانوں کو جو ان کا حق ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کی تہذیب الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، مذہب الگ ہے، دوسرے نوجوانوں کو مل رہی ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں مل سکتی، اب رہنا مشکل ہوا گیا۔ تو اقبال کا جو آخری خط ہے جناح کے نام، جناح نے لکھا ہے اقبال کو کہ اب میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، یہاں کیا کروں، تو ان کا پھر الگ ملک کی بات کروں۔ تو یہ پاکستان جب بن گیا تھا 71 میں آدھا رہ گیا۔ پاکستان بنا تھا بنگالیوں کے ووٹ سے، اگر ووٹ نہیں ہوتا پاکستان کے حق میں تو پاکستان نہیں بنتا۔ ہم نے ان کو الگ کر دیا 71 میں۔ کیا نہیں کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ الیکشن 71 میں جو ہوئے تھے اس میں بنگالی جیت گئے، مجیب الرحمان جیت گئے تھے۔ اتنے برس ہم لوگوں نے حکومت کی، 5 سال کے لیے اگر مجیب الرحمان کر لیتے تو کیا حش تھا؟ 5 سال وہ پورے نہیں کرتے کیونکہ 2 سال بعد پھر فوج آ جائے تھی، مگر ان کو الیکشن جیتنے والے کو دینا چاہیے تھی حکومت، وہ نہیں دی۔ اور بھٹو صاحب نے کہا کہ 2 وزیر اعظم ہوں گے، ادھر مجیب ہوگا ادھر میں، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم کیسے ہو سکتے؟ اور جب پاکستان وجود میں آیا تو سرحد کے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ گورا تھا وہاں کا گورنر، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ملیں گے ہم، تو جنہوں نے ریفرینڈم کرا دیا۔ اب ظاہر ہے ریفرینڈم تو معلوم ہی ہوتا ہے کیا ہوگا، نتیجہ تو خود بتانا پڑتا ہے۔ تو جناح جیت گئے، تو پھر عبدالقیوم خان کو بنا دیا چیف منسٹر وہاں کا۔ بلوچستان کے ساتھ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو 47 سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جو سب سے اچھا صوبہ ہے ہمارا۔ نوجوان جو ہیں وہ اب نہیں رہے، اب جو فرنٹیئر میں ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے فرنٹیئر کا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، اب جو جاب میں تھے یا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بینکر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، دے آر لیونگ۔ 8-9 لاکھ بچے چلے گئے اس ملک سے جو اس ملک کا مستقبل تھے، مگر 71 میں آدھا پاکستان رہ گیا۔ یہ آدھا پاکستان بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ایک ہے، سورہ رحمان ہے۔ پہاڑ، دریا، صحرا، 4 موسم، سمندر، نہریں، پھل پھول، کیا نہیں ہے؟ یہی سورہ رحمان ہے کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ساری نعمتیں تو میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں جو کہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہم اس مٹی کی قدر نہیں کر سکے جتنی کرنا چاہیے تھی۔ یہاں تعلیم کی بلا کمی ہے نا، تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ جو فون وغیرہ میں جو تم دیکھ رہے ہو، میرے پاس بڑا سیل فون نہیں ہے، میرے پاس چھوٹا ہے، صحیح، اس میں خالی ہرا دبا کے میں بات کر سکتا ہوں۔ بیٹا پین اگر جس کو محسوس ہوتا ہے، اگر وہ کامیڈی لکھے تو خالی عورتیں ہوتی کامیڈی لکھنے والی، کیونکہ پین تو ان کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ مزہ لکھتے وقت کہاں رکنا چاہیے۔ میں نے جتنی 66 ایئرز میں نے لکھا ٹی وی کے لیے، دنیا بھر میں جو سنجیدہ لکھنے والے مل جائیں گے لاکھوں، مزہ لکھنے والے دنیا میں بہت کم ہیں۔ میں صرف چاہتا تھا کہ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، جو فلم 8 لوگوں کو لے جانا افورڈ نہیں کر سکتے، ٹیکسی میں بیٹھ کے جانا، گاڑی نہیں ہے، اپنے آپ سے میں نے کہا کہ سچ لکھو اور سچ بولو۔ کیا آدمی سچ بول کے بھول جاتا ہے کیا بولا تھا؟ آپ جھوٹ بولیں گے تو مرتے دم تک آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس دن آپ نے کیا کہا تھا۔ آپ سچ بولیں اور بھول جائیں، سچ لکھیں اور بھول جائیں کیا لکھا آپ نے۔ تو جو کچھ میں نے لکھا سچ لکھا، اور جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے اچھی چیز ہے خاموشی۔
چپ رہو، دیکھتے رہو، سنتے رہو. میں آخر میں کہہ دوں کہ فوج ضرورت ہے پاکستان کی، مگر بہت فوج ہے.